الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی اس محفل میں ہم شریک ہیں اور ہم الرحیق المختوم کے آخری درسوں میں ہیں، تو انشاءاللہ آج کا یہ درس ہمارے ساتھ تقریباً 50 منٹ کا ہوگا۔ تو جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے سامنے موجود ہیں یا اس کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب سے کہوں گا کہ 50 منٹ ہمارے ساتھ صبر کے ساتھ چلتے رہیں، جلد بازی نہ کریں۔ خاص کر جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ تاکہ ہم لوگ کل انشاءاللہ الرحیق المختوم ختم کر لیں انشاءاللہ، چونکہ رمضان کی آمد ہے تو کل ہمارے پاس آخری کلاس ہے اس کتاب کی، تو کل اور آج کے لیے تو ہم کو کم از کم کچھ وقت بڑھانا پڑے گا۔ ہم نے کل کے درس میں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جوان تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 دہے کو پار کر چکی تھی، 40 سال ہو چکے تھے، اور جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور ان کے بعد سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اور وہ کنواری نہیں تھی اور وہ بھی عمر والی تھی۔ تو اس کے بعد جو چیز ہمارے ساتھ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری شادیاں کیوں کی؟ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی شہوت کی وجہ سے اتنی ساری شادیاں کی، یا اس کے پیچھے کوئی اسرار و رموز تھے، بھید تھے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی؟ تو کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تاکہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے دامادی کا رشتہ قائم ہو جائے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں اپنی ان سے بیاہیں، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لخت جگر فاطمہ کو دے کر شادی کیا۔ تو اس طرح سے یہ لوگ جو تھے، جو اساتین تھے، بنیادیں تھیں، کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے سے قریب کیا۔ دامادی کا رشتہ جب قائم ہو جاتا ہے تو خود بخود لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ عرب کا دستور تھا کہ وہ دامادوں کا بڑا احترام کرتے تھے، اور مختلف قبائل کو جوڑنے کا بھی ایک ذریعہ تھا، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے وفات کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب شادی کی تو ابو جہل اور خالد بن ولید کی دشمنی میں کمی آ گئی۔ اپنے قبیلے کی وہ خاتون تھیں، تو خالد بن ولید میں وہ سختی نہیں رہی جو جنگ احد کے وقت تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے شادی کی، تو ابو سفیان کی دشمنی میں تھوڑا کیا ہو گیا؟ کمی آ گئی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ غزوہ بنو المصطلق اور قبیلہ بنو نضیر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، تو ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ ان کی برکت سے آزاد کر دیے گئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ لوگ ہمارے قید میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ سارے آزاد ہو گئے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر مہذب قوم کو تربیت دینے کے لیے آئے تھے، ایک ایسی قوم جن کے پاس تہذیب نہیں تھی، اور ان کو تزکیہ نفس اور تہذیب و تمدن سکھانے کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں کہ تمدن سکھانے کی ان ضروری چیزوں میں جو چیز ہم یہاں دیکھتے ہیں، اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیاد پر کرنی تھی، ان میں عورتوں اور مردوں کو ملانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب سکھانے کے لیے آئے تھے،
تو تہذیب سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے، مردوں میں بھی کچھ لوگ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گنجائش نہیں تھی کہ عورتوں اور مردوں کو ملا کر ایک مخلوط یعنی کو ایڈوکیشن جیسے آج کل، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھاتے تھے۔ جیسے ہم لوگوں نے کئی لوگوں کو دیکھا، بچیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں 8 سال 5 سال، لیکن پڑھاتے کون ہیں؟ حافظ صاحب۔ مرد حافظ صاحب آ کر کیا کرتے ہیں؟ پڑھاتے ہیں۔ جائز ہے؟ ہرگز جائز۔ بھلے آپ قرآن ہی پڑھاتے ہوں، لیکن بچی جب بالغہ ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، تو اس کو کوئی مرد استاد کیا نہیں کر سکتا ہے؟ سامنے بیٹھ کر ہرگز نہیں پڑھا سکتا ہے، جو کثیر تعداد مسلمانوں کی اس میں ملوث ہے۔ ہاں، ایک تو احترام ہے، حافظ صاحب ہیں۔ حافظ صاحب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو پڑھائیں جو اپنی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے، عدم اختلاط کی اس اصول پر عمل کرتے ہوئے عورتوں کی براہ راست تربیت نہیں کی جا سکتی تھی، ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی، مردوں کی جیسے تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اور لیاقت کی اتنی عورتوں کو منتخب کر لیا جو اس مقصد کے لیے کافی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں وہ عورتوں کی تربیت کرتی تھی، ان کو سکھاتی تھیں۔ بیرونی تعلیم و تربیت دے دیں، ان کا تزکیہ نفس فرما دیں، انہیں احکام شریعت سکھلا دیں، اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طرح راستہ کر دیں کہ وہ دیہات میں رہنے والے، ولیج میں رہنے والے، سٹی میں رہنے والے، بوڑھی اور جوان، ہر طرح کی عورتوں کی تربیت کر سکیں۔ اسی لیے میرے نبی نے کیا کیا؟ اتنی ساری شادیاں کی، صرف اپنی شہوت کے لیے نہیں تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالات کو امت تک پہنچایا سب سے زیادہ کس نے؟ عمران؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ امہات المؤمنین، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے لمبی عمر پائی، مثال کے طور پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، کاموں کو نوٹ کرتی تھی اور لوگوں کو بتاتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے تو بتاتے تھے۔ اسی لیے ہم بھی کیا کرنا، آپ بھلے کیسے بھی رہو، اپنی بیوی کے سامنے کیا رہنا عمران؟ ذرا اچھے رہنا۔ تو بیوی تو ہمارے تعلق سے لوگوں کے سامنے بتائے گی آپ کیسے ہیں، کیا اکرم؟ احتیاط کی جائے اندر سے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، سبحان اللہ۔ آپ تو بلند اخلاق کے مالک تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ہمیں چھوڑا، آپ بھی ایسی مثال دیں اپنے گھر والوں کو کہ وہ آپ کے تعلق سے اچھائی کی گواہی دے سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ایسا ہی ایک جاہلی رسم کو توڑنے کے لیے عمل میں لایا، جو عرب میں پشتہا پشت چلا رہا تھا اور بڑی پختہ یہ رسم ہو چکی تھی۔ یہ رقم کیا ہے؟ کسی کو بھی بیٹا بنا لینا، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں منہ بولا بیٹا بنا لینا، لے پالک۔ تو منہ بولا بیٹا کو جاہلیت میں وہی حقوق ملتے تھے جو حقیقی بیٹے کے ہیں۔ پھر یہ دستور اور اصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کو مٹانا آسان نہیں تھا، لیکن اللہ جنہیں اسلام نے، اب اسلام جب آیا تو اسلام میں نکاح، طلاق، میراث، دوسرے معاملات مقرر فرما دیے۔ تو لیکن یہ جو جاہلیت کا اصول تھا لے پالک بیٹے کا، اس کے اندر بہت مفاسد تھے، برائیاں تھیں، فواحش بھی تھے، جن سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اسلام آیا تھا۔ اس جاہلی رسم کو توڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے شادی کی، حالانکہ جاہلیت میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ اس لیے کہ زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے تھے، اور یہ بتا دیا گیا کہ وہ بیٹا نہیں ہو سکتے، بیٹا تو وہی ہے جو ان کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔
حضرت زینب پہلے حضرت زید کے عقد میں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ منہ بولا بیٹے تھے، مگر دونوں بے نباہ مشکل ہو گیا، حضرت زید نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وقت تھا جب تمام کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاذ کے خلاف محاذ آرا تھے اور جنگ خندق کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متبنہ بنانے کی رسم کے خاتمے کی اشارات مل چکے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر انہی حالات میں اگر زینب کو طلاق دے دی گئی، زید نے طلاق دے دی اور پھر آپ کو حضرت زینب سے شادی کرنی پڑی تو منافقین اور مشرکین اور یہود بات کا پتنگڑا بنائیں گے، آپ کے خلاف سخت پروپیگنڈا کریں گے اور سادہ لوح مسلمانوں کو بھی وسوسے میں مبتلا کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں ہارون بھائی کیا حال ہے؟ ایک طرف خندق کی جنگ میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، دوسری طرف زید بن حارثہ زینب بنت جہش کو طلاق دینے والے ہیں، اور تیسری طرف اللہ کا حکم ہے کہ اگر وہ طلاق دے دیں تو تم ان سے شادی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے کہ ان حالات میں اگر میں شادی کروں گا تو ہو سکتا ہے دشمن پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ زید طلاق ہی نہ دیں تاکہ یہ سارے کام نہ ہو سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے آپ کو محبت آمیز الفاظ میں تنبیہ فرمائی، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ تو یہ سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں کہا گیا جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی حضرت زید سے، کہ تم اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ اللہ زیادہ، لیکن اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرتے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اچھا، تو بالآخر یہی ہوا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب بنت جہش کو طلاق دے دی، پھر ان کی عدت گزر گئی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ نے آپ پر یہ نکاح لازم کر دیا تھا، کیوں؟ تاکہ جاہلیت کی رسم کو توڑا جائے، اور کوئی اختیار اور گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس کی شادی آپ سے کر دی تاکہ مؤمنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں پر کوئی حرج نہ رہ جائے، جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں۔ ایک طرح کی جاہلیت کی رسم کو ختم کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ رسم ختم کر دی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ دیکھیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں سے متعلق جاہلی اصول عملاً بھی توڑا جائے، جس طرح اس سے پہلے اس ارشاد کے ذریعے قولاً توڑا جا چکا تھا۔ جیسے پہلے کیا تھا، ان کو بیٹا بیٹا بولتے تھے جن کو پالتے تھے، اللہ نے کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہی ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، جس باپ نے ان کو پیدا کیا اس سے، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر، دیکھیں ہارون کیا بولتے ہیں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جڑ پکڑ لیتا ہے تو صرف بات کے ذریعے اسے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشتر اوقات میں ممکن نہیں ہوا کرتا۔ جیسے کہا بھائی منہ بولا بیٹے کو بیٹا مت بولو، محمد بن عبداللہ مت بولو، یعنی مطلب زید بن حارثہ کو ایسے نہیں بولو کہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ان کے باپ سے پکارو، حارثہ، زید بن حارثہ، زید بن محمد مت پکارو۔ صرف اتنا بولنے سے کافی نہیں ہوگا جب تک کہ عملی طور سے نہ دکھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے یہ دکھایا کہ ان کی بیوی جب مطلقہ ہو گئی تو خود نکاح کر لیا، تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس لیے کہ جاہلی چیزیں کیا ہوتی ہیں، معاشرے میں جڑ پکڑ لیتی ہیں، بلکہ جو شخص اس خاتمے یا تبدیلی کا دعویٰ کرتا ہو اس کا عملی نمونہ موجود رہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جس حرکت کا ظہور ہوا اس سے اس حقیقت کی بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر کہا تو مسلمانوں کی ایک طرف مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے فدا تھے، عروہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اور کھنکار بھی کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑ رہا ہے۔ یعنی صحابہ نہیں چاہتے کہ آپ کا تھوک بھی کیا کرے، نیچے پڑے۔ سبحان اللہ، کیا فدائیت تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے ہیں، وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دے رہے ہیں، اور اس طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں کہ وہ پانی میرے ہاتھوں میں آئے، پانی لینے کے لیے الجھ پڑیں گے۔ یہی وہ صحابہ کرام تھے جو درخت کے نیچے موت یا عدم فرار پر بیعت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے۔ یہی وہ صحابہ کرام تھے جن میں ابو بکر و عمر جیسے جانثاران رسول بھی تھے، لیکن انہی صحابہ کرام کو جو آپ پر مر مٹنا اپنی انتہائی سعادت و کامیابی سمجھتے تھے، ایک طرف ایسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کو نیچے گرنے نہیں دے رہے ہیں، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اس درخت کے نیچے بیعت لی تو سارے مر مٹنے کو تیار ہیں۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر اپنے جانور ذبح کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ کہا کہ دیکھو اپنے اپنے جانور ذبح کر لو، ہم لوگ مکہ نہیں جا رہے، کافر آنے نہیں دے رہے ہیں، یہیں سے جانور ذبح کرو، چلنا ہے۔ تو کیا صحابہ کرام نے فوراً کر دیا کہ بات تو کہہ دیا اللہ کے، لیکن جب تک پریکٹیکل خود نہیں کریں گے صحابہ کیا نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ تو آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ پریشان ہو گئے۔ لیکن جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیں، اور آپ نے ایسا ہی کیا، تو ہر شخص آپ کے طرز عمل کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا۔ سب لوگ کیا کریں، دوڑ پڑے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آپ کو بات، صرف زبان سے بولنے سے وہ چیز کیا نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آپ کیا نہیں کریں، پریکٹیکل یا عملی طور سے نہ کریں۔ اور تمام صحابہ کرام نے لپک لپک کر اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے بات اور عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ ایک رواج ہمارے اندر جڑ پکڑ رہا ہے تو صرف باتوں سے وہ رواج ختم نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عملی طور سے آگے بڑھ کر اس کو کیا نہیں کریں گے، ختم نہیں کریں گے۔ اب آتے ہیں بھائی ایسا سیدھا سادہ شادی کرنا، ایسا سب نہیں کرنا۔ اب جمعے میں کھڑے ہو کے میں ایک آدھا گھنٹہ زبردست تقریر، لوگ سب تعریف، واہ 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 کیا بولے شیخ، اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں، ہو لے کوئی
50 سال سے 100 سال سے بولنے کچھ ہیں، چاہے کوئی بھی کریں دے، وہ رئیس کریں دے، انہیں کریں دے، جب تقریر جمعہ سنیں گے، لیکن کرنے کا موقع ہے تو پورا سچ کو رنگا 15 آئٹمہ. ہاں کیا عمران ایسے نہ ہوتا ہے؟ یہ باتوں سے نہیں بدلے گا. کیسے بدلے گا؟ عملی طور سے. جب آپ ایسا کر کے دکھائیں گے تو سارے لوگ کیا کریں گے؟ ایسا کرتے ہیں ہارون؟ انشاءاللہ ایسا کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غریب ہیں. کسی آدمی کا شادی سیدھا سادہ کرنا یہ مطلب نہیں کہ وہ فقیر ہے، غریب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں. کھجور پہ نکاح کرے تو فقیر بول کو مطلب کی وہی سچ مطلب. ہاں وہ نکاح کا نام کیا بیٹا؟ وہ کھجور پہ نکاح. تمہیں کتنا بھی خرچ کرو، ہاں اس سے کیا بولیں گے؟ ویسا نہیں. وہ سنت کے مطابق کر رہا. اس کا مطلب نہیں کہ وہ فقیر ہے، خرچ نہیں کر سکتا ہے، ڈال نہیں سکتا. اس کا مطلب نہیں. صرف 1.5-2 گھنٹہ لچھے دار تقریر سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ آپ کے پریکٹیکل اس چیز کو نہیں بتا لائیں گے. جب تک آپ پریکٹیکل لوگوں کو نہیں بتائیں گے، کوئی آدمی یہ معاشرہ سدھرے گا نہیں، یہ معاشرہ اچھا نہیں ہوگا جب تک کہ عملی طور سے میں اور آپ عملی میدان میں اتر کر کریں گے. یہی بات بتائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے ساتھ ہے. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور ذبح نہیں کیا، سارے لوگ نہیں کرے. تو کہتے ہیں کہ اسی لیے متبنہ کا جاہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے لیے آپ کا نکاح آپ کے منہ بولا بیٹے حضرت زید کی مطلقہ زینب بنت جحش سے کرایا گیا. سمجھ میں آپ؟ اچھا، اس نکاح کا عمل میں آنا تھا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، منافقین نے طوفان کھڑا کر دیا. ہاں آپ کے خلاف نہایت بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا شروع کر دیا. طرح طرح کے وسوسے، افواہیں پھیلائیں جس میں کچھ نہ کچھ اثرات سادہ دل مسلمانوں پر بھی پڑے. ارے ایسا کیسا ہوا؟ ہاں اس پروپیگنڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک شرعی پہلو بھی منافقین کے ہاتھوں آ گیا کہ زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی. قرآن کیا بولتا؟ 4. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش سے جب شادی کی تو 5ویں نمبر پر آئیں. کیسا؟ قرآن نہیں بولتا نا. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں شادی کریں؟ جبکہ مسلمان بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ کی حلت کو جانتے نہیں تھے. مسلمانوں کو معلوم تھا کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں. ان سب کے علاوہ پروپیگنڈا کرنے کی جو جان تھی، اصل جان، حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سمجھے جاتے تھے، منہ بولا بیٹے. اور بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا بڑی فحش کاری خیال کی جاتی تھی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب نازل فرما دی. احزاب میں اس اہم موضوع سے متعلق کافی آیات نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نہایت بلند پایا اور مخصوص مقاصد کے لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے مقاصد کے لیے اپنے رسول کو خصوصیت کے ساتھ شادی کی تعداد میں وسعت دی ہے. وسعت کا کیا مطلب ہے؟ 4 سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے ہیں. امہات المؤمنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہائش تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہائش تھی وہ بالکل کیا تھی؟ سیدھی سادی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے؟ بڑے شریفانہ زندگی، باعزت زندگی، بلند پایا اور عمدہ انداز کی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں شرف، قناعت، صبر، تواضع، خدمت اور ازدواجی زندگی کی نگہداشت کا مرقع تھی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی روکھی پھیکی اور سخت زندگی گزار رہے تھے. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے برداشت کر لینا دوسروں کی بس کی بات نہیں تھی. ایسی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبھا لینا بڑا آسان کام نہیں تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو؟ کون بول رہے ہیں؟ ہم کو یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کبھی روٹی چھوڑی ہو. کیا کروں؟ ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے نا. تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے نبی نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا خیر الجزا. اور نہ آپ نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی، کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے، تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی. عروہ نے دریافت کیا رضی اللہ عنہ، امی اس وقت حضرت عروہ نے کہا کہ آپ کیا کھاتی تھی؟ چولہا نہیں جلتا تھا تو کیسے کھاتے تھے؟ تو فرمایا بس 2 کالی چیزیں، یعنی کھجور اور پانی، اسی سے. اس تنگی اور ترشی کے باوجود ازواج مطہرات سے کوئی لائق عتاب حرکت سرزد نہیں ہوئی. انہیں ابھی کبھی نہیں کہا کہ ہم یہ فخر و فاخر کی زندگی کی تاب نہیں لا سکتے. کبھی کسی بیوی نے ایسا نہیں کہا، امہات المؤمنین میں سے کسی نے نہیں کہا. صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ، وہ بھی انسانی تقاضے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ دوسری اسی بنیاد پر کچھ احکام مشروع کرنے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ اس طرح سے کچھ احکام بندوں کو بتانے تھے. چنانچہ اس موقع پر آیت تخیر نازل ہوئی. اسے کیا بولیں گے؟ آیت تخیر. آیت تخیر کا مطلب ہے کہ وہ آیت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا. کیا کہا گیا؟ اختیار دیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے. اب ان ازواج مطہرات، اب یہ ان کو آپشن دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو. ان ازواج مطہرات کے شرف اور عظمت کا اندازہ کیجئے. ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی. ان میں سے کسی بیوی نے نہیں کہا کہ نہیں ہم دنیا چاہتے ہیں، ہم جاتے ہیں، نہیں. سبحان اللہ. اسی طرح کبھی سوکن آپس میں کیا ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے سوکنوں میں بھی کیا ہوتا ہے، چونکہ آپ لوگوں نے کبھی سوکن بنایا نہیں ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن اب سوکن تو سوکن ہوتی ہیں، کبھی آپس میں کیا ہوتی ہیں، بات چیت ہو جاتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاک انتہائی بلند اخلاق والی خواتین تھیں امہات المؤمنین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا. کتنی بلند اخلاق والی ہوں گی. کبھی انسانی بشریت کے تقاضے ان سے ازواج مطہرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود کچھ قلیل شاذ و نادر واقعات پیش آئے، وہ بھی بتقاضۂ بشریت. اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتاب فرمایا تو دوبارہ ایسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا. سورہ تحریم کی ابتدائی 5 آیات میں اس کا ذکر ہے. آخر میں یہ بات اچھی طرح سن لینا ہوگا کہ تعدد ازواج بولے تو یہ بہت اہم موضوع ہے. اگر ہو سکے تو ہم ایک دن اور ہم تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن جلد جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کتاب ہم صبر سے پڑھ لیں اور آخر میں جلد ختم کرنے کے چکر میں
کچھ آدھا سمجھیں آدھا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو۔ انما الاعمال بالخواتیم، ہاں، کام آخر تک کیا ہونا چاہیے؟ پرفیکٹ ہونا چاہیے، ہاں، کام جو ختم ہوتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ شروع تو سارے کرتے ہیں لیکن ختم بہت کم آپ جیسے لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم نے شروع کیا تھا تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہاں، تو دیکھیے کہتے ہیں تعدد ازواج یعنی ایک سے زائد شادی کرنا، تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ اس ٹاپک پر سب سے زیادہ لے دے کرتے ہیں یعنی یورپ کے لوگ، ہاں، وہ خود جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جس بدبختی کا جام نوش کر رہے ہیں، جس طرح کی برائیوں، رسوائیوں اور جرائم میں لطف ہیں، یہ تعدد ازواج کے اصول سے ہٹنے کی وجہ سے، اور وہی چیز یہاں بھی چل رہی ہے۔ یورپ تو یورپ پرانی بات ہے، ہمارے اس ملک میں بھی تعدد ازواج نہ ہونے کی وجہ سے ایک طرف گھروں میں بیٹھی لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، ہاں، اور مرد جو ایک پر اکتفا نہیں کرتے یا تو وہ غلط راستہ اپنا لیتے ہیں، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شریعت میں جس کی اجازت دی ہے اسے اپنانے کو تیار نہیں، اس لیے کہ معاشرہ کیا نہیں کرتا ہے؟ مانتا نہیں ہے۔ سوسائٹی، خاندان اور اہل خاندان اس کو تسلیم کرنے کو کیا نہیں ہے؟ تیار نہیں۔ تو کہتے ہیں اہل یورپ کی بدبختانہ زندگی تعدد ازواج کے اصول پر مبنی ہونا، یعنی کہتے ہیں کہ انہوں نے یورپ والوں کی بات کہی، اگر وہ اس کو مان لیتے تو آج ان کی یہ حالت نہیں رہتی۔ صرف یورپ والوں سے مختص نہیں ہے، ساری دنیا کی حالت یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تعلق سے یہ ساری باتیں ہم نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادی کیوں کیا۔ تو ہمارے پاس ہمارے وقت کے حساب سے ہمارے پاس اور 15 منٹ کا ٹائم ہے، ہاں 20 منٹ ہے، تو 20 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے۔ اس میں ہم سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اوصاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف۔ شاید اللہ ویسے اخلاق ہمارے اندر، اللہ کے نبی کے اخلاق کی ایک جھلک ہمارے اندر کیا ہو؟ پیدا ہو جائے اور اسے ہم نمونہ بنا لیں۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلق الگ چیز ہے، خلق الگ چیز ہے۔ خلق پیدائشی طور پر جو اللہ نے جو جسم دیا، خلق اخلاق، آپ دو میں خوبصورت تھے، جسم بھی خوبصورت، آپ کے اخلاق بھی خوبصورت تھے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتا کہ آپ خلق میں کامل ہیں، اخلاق میں بھی کامل ہیں، تو آپ کی طرف لوگ جھک جاتے۔ آپ کی حفاظت، اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی فداکاری اور جانثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کے کسی اور شخصیت کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور کسی ساتھی، کسی صحابی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کے جسم پر خراش بھی پڑ جائے۔ خراش کیا ہے؟ کریش، خالی اس کے لیے بھی صحابہ تیار نہیں تھے۔ تو بھلے اس کے قیمت کے طور پر ان کی گردنیں کٹ جائیں، پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر کیا نہیں آنا؟ خراش نہیں آنا۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہ تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان جھڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ کو عطا ہوا تھا، کسی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو کچھ باتیں انہوں نے یہاں پیش کی۔ حلیہ مبارک، حلیہ مبارک بولے تو عمران آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ ہاں کیا بولیں گے اسے؟ اپیرنس۔ ہاں ہجرت کے وقت رسول اللہ، آپ کو یاد ہوگا ہجرت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ رہے تھے تو ایک جھوپڑی میں ایک عورت تھی جس کا نام معبد خزاعیہ تھا۔ اس کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، بولا کہ وہ بکری کا دودھ پلا دینا۔ تو معبد نے کہا کہ اللہ کے، وہ پہچان تو نہیں تھی، بولا
کہ اے نیک انسان، اگر اس بکری میں چلنے کی طاقت ہوتی تو میرا شوہر اس کو اپنے ریوڑ میں لے جاتا، چونکہ یہ بکری چل نہیں پاتی اس لیے یہاں ہے، اب اس سے دودھ کیا نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگایا، اس سے دودھ نکالا، برتن بھر گیا۔ اب جب اس معبد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بیان کیا تو کیسے بیان کیا؟ دیکھیے، چمکتا رنگ، کیا بول رہی ہیں؟ چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب، یعنی ایسا نہیں کہ پیٹ سامنے نکلا ہو، نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ گنجے پن کی خامی، سر پہ بال نہ ہو، گنجے ہوں، ایسا بھی نہیں تھا۔ جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں ایسے لگتا تھا جیسے سرما لگایا ہو لیکن سرما نہیں تھا ماشاءاللہ۔ لمبی لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو یا ابرو باہم ملے ہوئے تھے، چمکدار کالے بال، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کرے تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیرین، یعنی بات کریں تو ایسا لگتا جیسے میٹھاس ہے، گفتگو میں میٹھا پن، بات واضح اور دو ٹوک، بات جب کریں تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کیا بولے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، نہ مختصر نہ فضول، نہ بالکل اتنا شارٹ بولیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، نہ اتنا لمبا کہیں بولے بس، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، انداز ایسا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کی نگاہ میں نہ جچے، نہ اتنے گڈے کہ نہ جچے، نہ لمبا کے ناگوار لگے، نہ اتنے لمبے کے ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ام معبد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے تھے، بلکہ دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی، رخسار نہ بہت زیادہ پرگوشت، کلوں میں ایسے ہی ابھرے ہوئے گوشت بھرا نہیں تھا، نہ ٹھوڑی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گولائی لی ہوئے تھا، چہرہ کیسا تھا؟ راؤنڈ تھا، رنگ گورا گلابی صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی کیا تھی؟ ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، کچھ لوگ ہوتے ہیں پورا جسم بالا، ویسا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ویسا نہیں تھا۔ اچھا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پر گوشت، انگلیوں پر کیا تھا؟ گوشت تھا، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہوں، جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، جو آج ہماری بیماری ہے نہیں، بازو بیٹھ کے بات کرتا رہا، ایسا اللہ کے نبی، یہ سنت کے خلاف ہے، سامنے والے کی بے عزتی، سامنے والا بات کر رہا ہے تمہیں نونلے کو ہی، کس میں؟ موبائل میں، یہ بے عزتی ہے، بے ادبی ہے، ایسے شخص سے بات کرنا بھی بیکار ہے، ایسا شخص پاگل ہے، بودا ہے، بدتمیز ہے، جو سامنے ایک شخص بات کر رہا ہے وہ موبائل میں نونلے کو ہے، بدتمیز ہے ایسا۔ اچھا ہاں، اجازت لے کر کہ صاحب ایک ارجنٹ کال آ رہا ہے میں بات کرتا ہوں، تو بات دوسری ہے، چلو اسے، ارے سامنے آدمی بات کر رہا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی سے جب بات کوئی کرتا تو اسے کیا کرتے تھے؟ پوری طرح متوجہ کرتے۔ اچھا یہ دیکھیے کہاں سے کہاں چلے گئے ہم، دماغ۔ اچھا تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، پیچھے کیا تھا؟
مہر نبوت تھی، آپ سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی اور سب سے بڑھ کر جرأت مند اور سب سے زیادہ صادق اللہجہ، سچا بولنے والے، سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت، سب سے زیادہ شریف ساتھی۔ آپ کو کوئی اچانک دیکھتا تو ہیبت زدہ ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کوئی دیکھتا تو ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ کا وصف بیان کرنے والا ایسے ہی یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ ایسا کہاں سے لائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتا کہتا آپ سے پہلے میں نے آپ جیسا دیکھا، نہیں تو آپ کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک روایت انہوں نے پیش کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ ہتھیلیاں کیا تھیں؟ بڑی بڑی تھیں، اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید، ہتھیلیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نہ خالص سفید نہ گندم گوں، یعنی بالکل سفید تھی، نہ گیہوں کا رنگ تھا۔ وفات کے وقت سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے، صرف کنپٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہونٹ کے نیچے اس میں سفید بال دیکھے، بس اور کہیں سفید بال، اس میں سفید بال تھے۔ اچھا، حضرت برا کا بیان ہے، برا رضی اللہ عنہ، آپ کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، کندھے بڑے تھے، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، میں نے آپ کو لال جوڑا پہنے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہیں نکالتے تھے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، آپ کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسے تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ چاند جیسے تھا، آپ کا چہرہ گول تھا جیسے کہتے ہیں۔ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ کو دیکھا، آپ پر لال جوڑا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ چل نہیں پاتے تھے، تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا کہ زمین آپ کے لیے لپیٹ دی گئی ہے، ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تو ہم تھک جاتے تھے، اور آپ بالکل بے فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ تیز تیز چلتے تھے۔ کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ دیکھیے، ایک بار آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ام المؤمنین، پسینہ آیا تھا، کبھی آپ کو بھی آتا ہے پسینہ آتا ہے تو چہرے پر کیا ہوتا ہے؟ ہلکی سی پسینے کی کیا ہوتی ہیں؟ قطرے ہلکے، بالکل بہہ جانا نہیں، وہ ہلکے سے یہ آتے ہیں۔ پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں، چہرے کی جو دھاریاں ہیں پسینے کی کیا اٹھی؟ چمک اٹھی۔
تو یہ کیفیت دیکھ کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو بکر حضلی کا یہ شعر پڑھا، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسَرَّةَ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ کیا خوش مزاجی ہے، بیوی اپنے شوہر کے اس چیز کو دیکھ کر فوراً کیا بول رہے ہیں، شعر بول رہے ہیں۔ یہ کب ہوگا، جب آپ اپنی بیوی کو اتنا پیار دیں، محبت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم نہ اتنا ٹائم ہی نہیں، سبحان اللہ کیمرہ، تو پھر کیا ہوگا، ایسا نہیں۔ اچھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے تھے، امین مصطفیٰ بالخیر یدعو کضوء البدر زائرہ الظلام، آپ امین ہیں، چنیدہ و برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی ہے جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ سسر بھی ایک شعر پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہیر کا یہ شعر پڑھتے ہوئے کہا تھا، لو کنت من شیء سوى البشر کنت المضیء للیلۃ البدر، اگر آپ بشر کے سوا کوئی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ اللہ اکبر، اگر آپ بشر نہیں ہوتے تو 14ویں رات کا چاند ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو ایسا لگتا کہ آپ کے رخساروں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، آپ کے رخسار اتنے لال ہو جاتے غصے سے۔ تو غصہ آنا بھی ایک صفت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں، آپ کی پنڈلیاں کیا تھیں، چھوٹی پتلی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، آنکھیں سرمگی تھیں، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما لگا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ کے آگے کے 2 دانت الگ الگ تھے، تھوڑا اس میں کیا تھا، فاصلہ تھا۔ اب دیکھ لیتے ہیں صبح، ہاں ماشاءاللہ تھوڑے الگ تھا۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں لمبی لمبی، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، آبرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، اور ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، یعنی ہلکی سی بال کا تھا، اور اس کے سوا پیٹ اور سینے پر کہیں بال نہیں تھے، کہیں بال نہیں تھے، البتہ بازو اور مونڈھوں پر بال تھے، شکم اور سینہ برابر، یہاں جو اوپر تھا پیٹ بھی ویسے ہی تھا، لیکن آج ویسا نہیں ہے۔ 80% کیا ہے، اچھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں سینہ مسطح اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا تلوے خالی۔ تلوے خالی کا مطلب پاؤں کا جو تلوا ہوتا ہے وہ کیا نہیں تھا، اس میں گوشت، مطلب وہاں کیا ہوتا تھا، کیا بولتے تھے ہم لوگ، کیک بولتے نا، ہاں، تلوے خالی، اعضاء بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے۔ اب سنو ماشاءاللہ، یہ سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول فرماتے ہیں، میں نے کوئی ریشم، حریر و دیبا، یعنی کوئی ریشم نہیں چھوا، جتنے بھی میں ریشم کے کپڑے چھوتا وہ اتنا نرم نہیں لگتے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ نرم تھی، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مسک یا عنبر، ایسی کوئی خوشبو میں نے نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ اچھی تھی۔ آدمی کے پاس
کبھی خوشبو ہوتی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ نے اسے عطار کے عطر دان سے نکالا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں رضی اللہ عنہا یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتا تھا، وہ بچا کے رکھتی تھی ام سلیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی گزرتا تو آپ کی جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ یہاں سے تشریف لے گئے، ابھی یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ آپ کی خوشبو بتاتی کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوشبو رہیں گی، کیا وہ معطر جسم رہا ہوگا۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی کری نرم ہڈی کے پاس تھی، یہ وہ ایسا اس میں نرم ہڈی آتی نہیں، اس کے پاس تھی۔ اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگھٹا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی۔ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ آخری درس ہے، ایک 6 صفحے ہمارے ساتھ باقی ہیں، تو کل بھی ہمارے ساتھ آپ 7 بجے ہم اگر درس شروع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کل ہم ختم کر دیں گے۔ کل ہمارے پاس مرکز السلام میں بھی کوئی پروگرام ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔